والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبي مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کا بے شمار کرم، اس کا احسان عظیم، اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی الحمدللہ کہ آج ہم سب لوگ اپنی اس بابرکت محفل میلاد النبی شریف میں موجود ہیں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب سید الطاف حسین شاہ بخاری صاحب دامت برکات العالیہ کی طرف سے پیغام ملا اور بھرپور اصرار ہوا کہ آپ نے ضرور آنا ہے اور آنا بھی ذرا دیر سے ہے۔ پیارے ساتھیوں، کچھ دیر ہم نے کی، کچھ انہوں نے کرائی، کچھ اللہ نے کرائی۔ کیونکہ جب ہم ملتان سے جب نکلے تو وہاں پر ہائی کورٹ میں کچھ الیکشن ہو رہے تھے، عدالتی الیکشن۔ جدھر کی راہ لیتے تھے آگے راستہ بند تھا۔ جہاں پر ہم نے آدھے گھنٹے میں پہنچنا تھا، ہم 1.5 گھنٹے میں پہنچے، 1.25 گھنٹے میں پہنچے۔ پیارے ساتھیوں، الحمدللہ شاہ صاحب حکم کی تعمیر ہوئی، آپ لوگوں کی زیارت ہوئی، آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ پیارے بھائیوں، مسلک کے حق اہل سنت والجماعت انتہائی ستھرا اور صاف مسلک ہے۔ اس مسلک میں محبت ہی محبت ہے، آل بیت اطہار کے ساتھ بھی تو صحابہ کرام کے ساتھ بھی، اور ازواج مطہرات کا ادب و احترام ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام وہ ہستیاں ہیں جو میرے آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہیں۔ میرے آقا کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، ہر ایک کی خوبی دیکھو، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ آل بیت اطہار کی خوبیاں دیکھو تو دیکھتے ہی چلے جاؤ، اس کو گننے کی شروع کی کوشش کرو گے تو تمہارے یہاں گنتی ختم ہو جائے گی، مگر ان کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ صحابہ کرام کی خدمات اور ان کی جانثاری اسلام کی خاطر، اسلام پر جس طرح انہوں نے اپنی جانیں لٹائیں۔ پیارے بھائیو، اپنے ایمان سے یہ بات مجھے بتلاؤ، میں ذرا سی بات کر رہا ہوں، چھوٹی سی بات کر رہا ہوں،
زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا پروگرام نہیں، کیونکہ وقت کافی بیت گیا۔ آپ مجھے اپنے ایمان سے یہ بات بتاؤ کہ یہ جو اسلام جو تمہیں جو نصیب ہوا ہے، اس میں صحابہ کرام کا کتنا حصہ ہے؟ جب میرے آقا حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت علی تو کل ابھی 8 سال کے تھے۔ علی کی عظمتیں، علی کی شانیں تمام کے دلوں میں ہیں، مومنین کے سینوں کے اندر دھڑکن کے ساتھ علی کی محبت دھڑکتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مگر اپنے ایمان سے یہ بات مجھے بتاؤ، جب آپ کے اور میرے نبی اور میرے رسول نے جس وقت اعلان نبوت کی تھی، تو اس وقت حضرت علی 8 سال کے تھے، کنہوں نے ساتھ دیا تھا؟ یہ صحابہ کرام نہیں تھے تو اور کون تھا؟ یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے جس طرح انہوں نے جانیں قربان کی، اب اپنے ایمان سے مجھے یہ بات بتلاؤ کہ ٹھیک ہے حضرت علی یقیناً شہید ہوئے، کوئی شبہ نہیں، اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی بتاؤ اس امت کا بدبخت ترین بندہ کون سا ہوگا؟ اللہ اس کا رسول بھی تو جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی وہ شخص ہوگا جو کہ آپ کو شہید کرے گا۔ یقیناً حضرت علی شہید ہوئے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے پاک کے اندر جو شہادتیں ہوئیں ان میں صحابہ کرام کی شہادتیں تھیں یا کس کی شہادتیں تھیں؟ سارے صحابہ کرام کی شہادتیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہوئے، یقیناً شہید ہوئے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یزید پلید نے جو کام جو کیا، یقیناً ساری امت اور تا قیامت لوگ اسے برا کہتے رہیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ اسلام جو ہے یہ کس کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، تو مجھے کیا جواب دیا جائے گا؟ ذرا سی بات ہے، یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، انہوں نے میرے آقا کی خدمت کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں میرے آقا اس طرح تصرف فرمایا کرتے تھے جس طرح اپنے مال میں تصرف فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے میرے آقا پر خرچ کیا، حضرت علی وہ ہیں جن پر میرے آقا نے خرچ کیا۔ پیارے بھائیو، میرے آقا نے حضرت علی کی تربیت کی، لیکن صحابہ کرام نے میرے آقا کی خدمت میں اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت عثمان غنی کون ہیں جنہوں نے کہ اپنے مال کو لٹا دیا سرکار مدینہ کے قدموں پر؟ جب حضرت عثمان غنی پر یہ اعتراض ہوا، آپ نے یہ چراگاہ جو بنائی ہوئی ہے یہ اپنے لیے بنائی ہے، آخری وہ خارجی بلوائیوں نے جو کیا تھا معاملہ، یہ چراگاہ آپ نے اپنے لیے بنوائی تھی، اپنے جانوروں کے لیے، تو پیارے بھائی اور سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ جب میں امیر المومنین بنا تھا تو سب سے زیادہ صاحب ثروت میں تھا، اور اب 11 سال کے عرصے میں میرے پاس بس کل 2 اونٹ ہیں، باقی کوئی جانور میرے پاس نہیں۔ کہ اتنی بڑی چراگاہ کیا میں نے 2 اونٹوں کے لیے بنائی ہے؟ پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کی عظمتوں کو جانو اور اہل بیت اطہار کی رفتوں کو پہچانو۔ جب تک دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چلو گے بات نہیں بنے گی۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان مثلی و مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔
میری اور میرے آل بیت کے اطہار کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سفینہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا اور غرق ہو گیا۔ پیارے بھائی یہ تو مجھے بتاؤ، آج کل تو ہمارے پاس دریاؤں میں سفر کرنے کے جو قطب نما بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کشتی اور ہمارا جہاز ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے، لیکن پہلے زمانے میں اس طرح نہ ہوتا تھا، کوئی قطب نما نہ ہوتے تھے، لوگ کشتیوں میں اور جہازوں میں، بحری جہازوں میں سفر جو کیا کرتے تھے اسے وہ کس انداز پر طے کرتے تھے، انہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ ہم سیدھی راہ پر جا رہے ہیں کہ ادھر ادھر بھٹک تو نہیں رہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ دن میں سورج کے ستارے کو دیکھ کر سفر کرتے تھے اور رات میں دوسرے ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے، اور ستاروں کے ذریعے سے اپنی راہ کا تعین کیا کرتے تھے۔ اب ذرا دونوں حدیثوں کو ملاؤ، میرے آقا اور اہل بیت اطہار جو ہیں ان کا معاملہ سفینہ نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو گیا جو رہ گیا سو رہ گیا، لیکن اس میں بیٹھ کر تم سفر کیسے سیدھی راہ پر طے کرو گے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری راہ سیدھی اور ہم صحیح راہ پر چل رہے ہیں؟ تو اس بارے میں وہ حدیث پاک ذرا ملاحظہ کرو، میرے آقا نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں، اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور صحابہ کرام کے سیرت طیبہ کو مشعل راہ بنا لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ذرا دیکھو غور کرو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ میں سب نے بیعت کی، ہاتھ پر ہاتھ کی بیعت کی۔ اب سارے صحابہ ستاروں کی مانند، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بالکل بات ٹھیک ہے، سارے صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اب ذرا دیکھو غور کرو، اب تم جس صحابی کو بھی دیکھو گے کہ انہوں نے ہاتھ دیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں، ان کو جب تک خلیفہ نہ مانو گے بات نہ بنے گی، کیونکہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پیارے ساتھیوں، شجرات صحابہ ہوتے رہے، معاملات ان کے بنتے رہے اور معاملات دیگر کو ہوتے رہے۔ اس پر میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمان نے خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تم یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ صحابہ کرام کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ آج کل تو یہ بات نہیں ہوتی، پہلے زمانے میں ہوتی تھی، سامنے صاحب اللہ کی علم میں ہے، اور آج کل بھی اچھے گھروں میں یہ پائی جاتی ہیں کہ قرآن مجید کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھتے، قرآن مجید پر کوئی اور کتاب نہیں رکھتے، قرآن رکھتے ہیں کہ رسالہ نہیں رکھتے، رکھ دیتے ہیں، نہیں رکھتے۔ ابھی تک الحمدللہ مسلمانوں میں یہ غیرت موجود ہے، اسلامی حمیت موجود ہے، غیرت موجود ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہو گئے وہ اس کا خیال نہیں کرتے، بغیر وضو کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ نعوذ باللہ معاذ۔ پیارے بھائیوں، میرے شیخ اور میرے مرشد غزالی زمان نے فرمایا اگر تم قرآن پر قرآن کو رکھو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تم نے قرآن پر رسالے کو رکھ دیا تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، تم درمیان میں آؤ گے، تمہاری حیثیت جو ہے ایک ڈائجسٹ کی طرح کی ہے۔ کیوں شجرات صحابہ میں مبتلا ہو کے اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہو؟ تمہارا کام کیا ہے؟ تم یہ دیکھو کہ جو میرے آقا کی دامن پاک سے لگ گیا بس وہ لگ گیا، ہم نے اس کی اقتداء کرنی ہے اور ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے۔ بہرحال میرے آقا حضور علیہ السلام کی ہستی دنیا اور ابو گل میں جلوہ گر ہوئی، اور رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پر اللہ کی طرف سے نور بھی آیا تو کتاب مبین بھی آئی۔ اب ذرا دیکھو غور کرو، نور سے مراد کون ہے؟ تفسیر المعانی کو اٹھا کے دیکھو، دیگر اور تفاسیر کو اٹھا کے دیکھو۔ ٹھیک ہے، نور کے کئی معنی اور مفاہیم بیان کیے گئے،
لیکن کوئی ایک تفسیر بھی ایسی نہیں ہے جس نے یہ قول نہ کیا ہو کہ اس نور سے مراد جو ہے سرکار مدینہ کی ہستی مبارک ہے۔ اے سنیوں، الزام کسی پر لگانا ہو تو ڈھنگ سے لگاؤ، جھوٹا الزام کسی پر مت لگاؤ، یہ بات ذہن میں رکھو۔ بات اصل میں یہ ایک مسئلہ پیش کرنے لگا ہوں، ذرا اس پر توجہ کرنی ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو اختتام پر پہنچا دوں گا۔ پڑھ لیا آپ نے؟ 6 بجے 20 منٹ ٹھیک ہے بھائی، ہم 10 منٹ ختم کریں گے، ہم نے نہیں پڑھا۔ میرے ساتھیوں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس پر ذرا سے توجہ کرنے کے بعد الزام لگانا ہو جس پر بھی لگاؤ، سچائی اور حقانیت کے ساتھ لگاؤ۔ ہر دھرمی کے ساتھ سینہ سوری سے الزامات مت لگاؤ۔ ہم بھی اگر کسی کو کچھ کہیں تو اتنا کہیں جتنا کہ اس کی بات ہے، اس سے بڑھ کر خواہ کے لیے بات کرنا یہ جائز نہیں۔ جھوٹے الزام لگانا کسی پر بھی درست نہیں ہے۔ میں یہ بات جانتا ہوں، امت محمدیہ میں کوئی بھی ایک طبقہ ایسا نہیں جو میرے آقا کے نور پاک کا انکار کرتا ہو۔ ہر طبقہ نور محمدی کو مانتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ فرق اصل میں یہ ہے، یعنی میں انہیں یہ الزام نہیں دیتا کہ تم نبی کو نور نہیں مانتے، میں یہ الزام نہیں دیتا۔ نبی کو نور مانتے ہیں مگر کہتے ہیں ہدایت کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، یہ مانتے ہیں، نور مانتے ہیں، مگر کہتے ہیں نبی ہدایت کا نور ہے، نبی ایمان کا نور ہے، یہ مانو۔ لیکن اے سنیو، تم کیا مانتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ میرے آقا ہدایت کے نور بھی ہیں، میرے آقا ایمان کے نور بھی ہیں، تو میرے آقا حسی نور بھی ہیں، تو میرے آقا مانوی نور بھی ہیں، میرے آقا ظاہری نور بھی ہیں، تو میرے آقا باطنی نور بھی ہیں۔ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، جگر گوش غزالی زمان، شیخ الحدیث جامعہ عربیہ اسلامیہ انوار العلوم۔ پیارے بھائی، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب جو دوسری بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھو، اور اس کے بعد پھر نتیجہ سنو، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، دیکھو ہم نے تم پر جھوٹا الزام نہیں لگایا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم نبی کو نور نہیں مانتے، ہم نے کہا نور مانتے ہو مگر حسی نور نہیں مانتے، ظاہری نور نہیں مانتے، جسمانی نور نہیں مانتے۔ تم مانتے ہو تو ہدایت کا نور مانتے ہو، ایمان کا نور مانتے ہو، اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب دیکھو، ہم نے تم سے جو بات کہی وہ ایک حق اور سچ بات کہی، تو ہم پر یہ الزام مت لگاؤ کہ ہم نبی کی بشریت کے قائل نہیں، یہ مت کہو۔ ہم سب لوگ، پیارے ساتھی جتنے لوگ بھی بیٹھے ہو، آپ جانتے ہو کہ آپ اور ہم نبی کی بشریت کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ حضور کو نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، تو نور کی اولاد نہیں ہوتی، نور کی شادی نہیں ہوتی، نور کا یہ نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بھائیو، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے نبی کے بشریت کا انکار کب کیا ہے؟ ہمیں نبی کی بشریت کا انکار نہیں کیا۔ ہم آقا کو بشر بھی مانتے ہیں تو نور بھی مانتے ہیں۔ تو اس پر یہ سوال ہوا، جب تم بشر مانتے ہو اور پھر نور بھی مانتے ہو تو بات واضح ہو گئی کہ بشریت الگ کر دو، نورانی الگ کر دو، ہدایت کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، باقی تم جسمانی نور کیسے مانتے ہو؟ تو بشر ہے۔ یہ سوال ہوا نا، اس کا جواب لے لو، چھوٹا سا جواب لے لو پیارے ساتھیوں، اور اس کے بعد میری بات اختتام پر پہنچتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا جواب مجھ سے مت لو بلکہ زبان مصطفیٰ سے لو، بخاری کی حدیث سے لو۔ اس کا جواب لینا ہو تو مسلم کی حدیث سے لو، اس کا جواب لینا ہو تو سیاستہ کی حدیثوں سے لو، اس کا جواب لینا ہو تو دیگر اور کتابوں سے لو۔ وہ کیا ہے پیارے بھائیو، ذرا غور کرو۔ میرے اور آپ کے نبی نے ایک دعا فرمائی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ جب ان دونوں کتابوں کا حوالہ آ جائے پھر تو کوئی گنجائش نہیں رہتی نا بات کرنے کی۔ جب صحیحین کی بات آ جائے پھر تو گنجائش نہیں رہتی نا بات کرنے کی۔
میرے آقا نے دعا فرمائی اللهم اجعل فوق نورا وتحت نورا امام نورا وخلف نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا اللهم اجعل لحمي نورا اللهم اجعل دمي نورا اللهم اجعل عظامي نورا اللهم آتني نورا اللهم اجعلني نورا. میرے آقا نبی کی دعا ہے نہیں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، الفاظ آگے پیچھے ہیں، دونوں کتابوں کے میں نے ملا کر میں نے ایک بات کر دیا. میرے آپ کے نبی نے کیوں کہا یہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو میرے اوپر بھی نور کر دے، میرے نیچے بھی نور کر دے، میرے آگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے، میری ہڈیوں کو نور کر دے، میرے خون کو نور کر دے، میرے گوشت کو نور کر دے، مجھے نور بنا دے. ٹھیک ہے جی. اب لوگوں نے کہا یہ بات کہ اگر نور تھے تو یہ دعا کیوں کی؟ اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. چلو یہ پہلے اس کا جواب دیتا ہوں. نور تھے تو دعا کیوں کی؟ آپ کو ہدایت ملی ہوئی ہے یا نہیں ملی؟ مل گئی ہے، مل گئی ہے ہدایت. کیسے ملی؟ آپ کمال کی بات کرتے ہو. اگر جو چیز مل جائے، بھائی ایک بندہ چاہتا ہے میری ایک شادی ہو، اس کی ایک شادی ہو گئی، اب وہ کہے گا میری ایک شادی ہو، دعا کرے گا اللہ میری ایک شادی کر دے. یہ کہہ سکتے ہیں ایک اور کر دے. ایک جس نے ایک شادی کرنی ہے اس کی جب ہو گئی تو ہوگی دعا ختم ہے نہیں ہے. ایک بندہ چاہتا ہے یا اللہ مجھے 3 بیٹے مل جائیں، دعا کی 3 بیٹے مل گئے، اب جب مل گئے اب اس بیٹے کی دعا کرے گا. یا اللہ تیرا کرم تو شکر ادا کرے گا. ہے نہیں ہے پیارے بھائی، ہے نہیں ہے. ذرا غور کرو، جب بیٹے مل گئے ہیں تو اب دعا ختم، جب شادی ہو گئی تو دعا ختم، جب ہدایت مل گئی تو دعا ختم. اس کے باوجود نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. دن میں 5 دفعہ کہتے ہو، ہر نماز کے اندر کم از کم 4 مرتبہ کہتے ہو. فجر کی نماز سب سے چھوٹی نماز اس میں 4 رکعتیں ہیں، 4 دفعہ کہتے ہو. ہدایت مل گئی کہنا بند کر دو. بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی کہیں گے وجہ کیا ہے؟ رب کے قرب کے درجات لامحدود ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا. اب میرے آقا نور والا نور ہے، اس کے باوجود بھی میرے آقا دعا فرما رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ رب العالمین اللہ نور السماوات والارض، اگرچہ اللہ منور السماوات والارض ایک تعویل کی گئی ہے. پہلے بھائیو تعویلوں کی طرف مت جاؤ، سیدھی بات کی طرف آؤ. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. جب نور ہے رب العالمین تو ظاہر ہے جب نور ہے تو رب کی تجلیات کو اپنے اندر لینے کے لیے ہم وقت یہ دعا جاری ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب جو بات کہنے لگا ہوں اس پر ذرا غور کر لو، معاملہ ختم ہوتا ہے. بات کیا ہے پہلے بھائیوں؟ یہ مجھے بتاؤ کہ نبی کوئی ایسا سوال کرے گا اللہ سے جو ناممکن اور محال ہو، جو غلط ہو؟ سوال کرنا غلط ہو ایسی دعا کبھی کرے گا؟ جو دعا کرنا ہو غلط، اور نبی غلط دعا کرے گا، رب سے غلط دعا مانگے گا؟ کبھی نہیں. نبی کبھی بھی رب سے غلط دعا نہیں مانگتا، وہی دعا مانگتا ہے جو صحیح ہوتی ہے. میرے آقا دعا فرماتے ہیں یا اللہ میری ہڈیوں کو نور کر دے. اگر ہڈی ہونا اور نور ہونا اگر 2 الگ الگ چیزیں ہوتی پیارے بھائیوں، نبی کے بھی دعا کرتا. نبی کو دعا کرنا یہ بتلا رہا ہے ہڈی بھی ہو نور بھی ہو ممکن ہے. نبی یہ دعا فرماتا ہے یا اللہ میرے گوشت کو نور کر دے. ممکن ہے گوشت بھی ہو نور بھی ہو، ایک ہی وقت میں دونوں باتیں ممکن ہیں. تبھی دعا کر رہے ہیں نا. یا اللہ تو میرے خون کو نور کر دے. پیارے بھائیو خون بھی ہو نور بھی ہو اگر ممکن نہیں ہوتا، نبی کبھی غلط دعا نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری بشریت کی چیزیں ہیں. میرے آقا کا یہ دعا کرنا بتلا رہا ہے اے لوگوں یہ بات جان لو کہ ہڈی بھی ہو نور بھی ہو ممکن ہے، گوشت بھی ہو نور بھی ہے ممکن ہے، خون بھی ہو نور بھی ہو ممکن ہو. یہی تو چیزیں ہوتی ہیں جسم میں، اور کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے یہ دعا کر کے بتلا دیا کہ اے لوگوں یہ بات جان لو کہ بشریت و نور جمع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، بشریت و نور دونوں جمع ہو سکتے ہیں. میرے آقا نے یہ دعا کر کے یہ بات واضح کر دی ہے. اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ظاہر اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. پیارے بھائیو آپ ذرا دیکھو غور کرو. ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں سمجھانے کے لیے. میرے ذہن میں آئی تھی مثال، مولانا اکرم صاحب نے اشارہ کیا. ایک مثال کرنے کو مثال دے دیں. میرے ساتھیوں
یہ آپ کے سامنے یہ بلب جلتا ہے، اس کے اندر بھی جل رہا ہوتا ہے، بڑا تیز قسم کا بڑا ہے نا، جلتا نہیں جلتا، بڑا تیز قسم کی لائٹ آ رہی ہوتی ہے، آتی ہے نہیں آتی؟ اس کو ذرا کھول کے دیکھو، یہ درمیان میں جہاں سے لائٹ آ رہی ہے کیا چیز ہے؟ لوہے کی تار ہے نا یا کچھ اور ہے؟ لوہے کی تار ہے نا۔ پیارے بھائیو، اسی کو جب آپ بجلی کے ساتھ ملا دیتے ہو، بٹن آن کر دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اچانک وہ پوری اوپر لوہے کی تار روشنی بن جاتی ہے، نہیں بن جاتی؟ بن جاتی ہے نا۔ اب یہ بتاؤ، یہ لوہے کی تار ہے یا روشنی ہے؟ لوہے کی تار بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اگر ایک لوہے کی تار کو ہم بقع نور بنا سکتے ہیں تو کیا اللہ اپنے نبی کے بشریت کو بقع نور نہیں بنا سکتا؟ میرا نبی جب مسکرائے تو جل پہ اجالا ہو جائے۔ گری ہوئی سوئی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھا لیں، سو زریں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیری۔ پیارے بھائی، میں نے تقریر تو چھوٹی کی، لیکن میرے خیال میں سب کچھ بیان کر دیا جو میں چاہتا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں دعا کرتا ہوں